لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک والملک لا شریک۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، یعنی خانہ کعبہ میں ادا کی جاتی ہے۔ حج روحانی جسمانی یہ ایک عظیم عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر اور مالی عبادت کا مجموعہ ہے۔ حج کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے منسلک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت حاجرہ کے ساتھ مکہ میں آباد ہوں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے پکارا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ حج کی کچھ شرائط ہیں۔ حج کی فرضیت کے لیے درج ذیل شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ غیر مسلم پر حج فرض نہیں ہے، مجنون پر حج فرض نہیں ہے، نابالغ پر حج فرض نہیں ہے۔ اگر وہ کر لے تو نفل ہوگا۔ مالی جسمانی اور سفر کی استطاعت رکھتا ہو، غلام پر فرض نہیں ہے۔ حج کی اہم دعا احرام کے بعد تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک والملک لا شریک لک۔ اہم مقامات طواف کے لیے خانہ کعبہ، سعی کے لیے صفا مروہ، قیام اور رمی منی، حج کا رکن اعظم عرفات، رات کا قیام، کنکریاں چننا مزدلفہ۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت والملک لا شریک لک۔ حج ایک مکمل عبادت ہے جو ایمان، صبر، نظم و ضبط اور اخلاص کی علامت ہے۔ جو شخص سچے دل سے حج کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرے گا اور فحش گوئی نہیں کرے گا، فسق نہیں کرے گا، وہ اس حال میں لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ میں وہ بابرکت شہر ہے جہاں خانہ کعبہ واقع ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے پیدائش بھی ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ، دنیا کی سب سے بڑی مسجد مسجد الحرام، صفا مروہ، حضرت حاجرہ کی سعی کی یادگار، غار حرا، پہلی وحی کا قیام، غار سور، ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ گاہ، مدینہ منورہ وہ مقدس شہر ہے جہاں حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اسلامی ریاست قائم کی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک واقع بھی ہے۔ اگر ہم مقامات کی بات کریں تو مسجد نبوی ہے، روضہ رسول ہے، جنت البقیع ہے، مسجد قباء ہے اور مسجد قبلتین ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور دن میں 5 بار فرض ہے۔ روحانی تعلق کا ذریعہ ہے۔ صبح 2 رکعت فرض پڑھی جاتی ہیں فجر میں۔ اگر ہم ظہر کی بات کریں تو 4 رکعت فرض ہے۔ عصر کی بات کریں تو 4 رکعت فرض۔ مغرب میں 3 رکعت فرض۔ عشاء میں 4 رکعت فرض۔ ہمیں نماز کیسے ادا کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے وضو کرنا چاہیے، قبلہ رخ کھڑے ہونا چاہیے، نیت کرنی چاہیے، تکبیر تحریمہ، قرات، رکوع، سجدہ، تشہد، سلام اور خشوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم حج کے سفر کی بات کریں، سب سے پہلے احرام باندھنا، نیت اور تلبی، مکہ پہنچنا، طواف کرنا، منی جانا، عرفات میں وقوف سب سے اہم رکن ہے، مزدلفہ میں رات گزارنا، منی میں رمی جمار، قربانی، طواف، زیارت، مزید دن گزارنا، طواف وداع کرنا۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک
ان الحمد و نعمت والملک لکا شریک لکا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو صرف عبادت کا مجموعہ نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان کلمہ شہادت، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، نماز، روزانہ 5 وقت کی عبادت، روزہ رمضان المبارک میں عبادت، زکوٰۃ، مال کی صفائی، غربت کا خاتمہ، حج، زندگی میں ایک بار اگر آپ کے پاس استطاعت ہے۔ ایک اچھے مسلمان کی پہچان: ایک سچا مسلمان اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، قرآن اور سنت کو اپنا رہنما بناتا ہو، اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرتا ہو، سچ بولتا ہو، امانت دار ہو اور نماز قائم کرتا ہو، اپنے والدین اور پڑوسیوں کا ادب کرتا ہو۔ قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ، اللہ کی آخری کتاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، 30 پارے، 114 صورتیں، زندگی، اخلاق، قانون، عبادت، معاشیت، سیاست اور معاشرت پر مکمل رہنمائی۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے وہی۔ مسلمان کی عبادت، نماز، روحانی سکون، اللہ سے تعلق کا ذریعہ۔ ہر نماز کے اوقات مخصوص ہوتے ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ روزہ رمضان میں فرض ہے، ضبط نفل، شکر گزاری، تقوی کی مشق ہوتی ہے۔ زکوٰۃ، مال کا حق، غربا و محتاجوں کی مدد۔ حج، عالمگیر، اجتماع، یکجہتی، قربانی اور بندگی کی علامت ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ: ایمان کے 6 رکن: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اچھی یا بری۔ مسلمانوں کے مشہور اقوال: مسکراہٹ صدقہ ہے، صفائی نصف ایمان ہے، سچ نجات دلاتا ہے، کسی کو تکلیف نہ دینا عبادت ہے، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا سنت ہے، سلام کرنا اور جواب دینا سنت ہے۔ مسلمان کی اسلامی اخلاقیات: انصاف، دیانت، رحم، سخاوت، صبر، شکر، حیا، والدین سے حسن سلوک، یتیموں اور مسکینوں کی کفالت، جھوٹ، غیبت، چغلی اور ظلم سے پرہیز۔ مسلمانوں کے لیے چند عام ہدایات: قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کریں، علم اور عمل میں توازن رکھیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، دوسروں کے حقوق ادا کریں، دعا، ذکر اور صبر کو معمول بنائیں، دین کو آسانی سے اپنائیں، دوسروں پر نہ تھوپیں، اسلامی تہذیب کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپنائیں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو صرف عبادت کا مجموعہ نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان کلمہ شہادت، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، نماز، روزانہ 5 وقت کی عبادت، روزہ رمضان المبارک میں عبادت، زکوٰۃ، مال کی صفائی، غربت کا خاتمہ، حج، زندگی میں ایک بار اگر آپ کے پاس استطاعت ہے۔ ایک اچھے مسلمان کی پہچان: ایک سچا مسلمان اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، قرآن اور سنت کو اپنا رہنما بناتا ہو، اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرتا ہو، سچ بولتا ہو، امانت دار ہو اور نماز قائم کرتا ہو، اپنے والدین اور پڑوسیوں کا ادب کرتا ہو۔ قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ، اللہ کی آخری کتاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، 30 پارے، 114 صورتیں، زندگی، اخلاق، قانون، عبادت، معاشیت، سیاست اور معاشرت پر مکمل رہنمائی۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے وہی۔ مسلمان کی عبادت، نماز، روحانی سکون، اللہ سے تعلق کا ذریعہ۔ ہر نماز کے اوقات مخصوص ہوتے ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ روزہ رمضان میں فرض ہے، ضبط نفل، شکر گزاری، تقوی کی مشق ہوتی ہے۔ زکوٰۃ، مال کا حق، غربا و محتاجوں کی مدد۔
حج عالمگیر اجتماع یکجہتی قربانی اور بندگی کی علامت ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ایمان کے 6 رکن: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اچھی یا بری۔ مسلمانوں کے مشہور اقوال: مسکراہٹ صدقہ ہے، صفائی نصف ایمان ہے، سچ نجات دلاتا ہے، کسی کو تکلیف نہ دینا عبادت ہے، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا سنت ہے، سلام کرنا اور جواب دینا سنت ہے۔ مسلمان کی اسلامی اخلاقیات: انصاف، دیانت، رحم، سخاوت، صبر، شکر، حیا، والدین سے حسن سلوک، یتیموں اور مسکینوں کی کفالت، جھوٹ، غیبت، چغلی اور ظلم سے پرہیز۔ مسلمانوں کے لیے چند عام ہدایات: قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کریں، علم اور عمل میں توازن رکھیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، دوسروں کے حقوق ادا کریں، دعا، ذکر اور صبر کو معمول بنائیں، دین کو آسانی سے اپنائیں، دوسروں پر نہ تھوپیں، اسلامی تہذیب کو اپنی روزمرہ زندگی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت والملک لک شریک لک